حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات زندگی۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مولوی سید میر حسن سے حاصل کی۔ مولوی سید میر حسن نے ان کی شخصیت میں اردو، عربی اور فارسی کا اعلیٰ ذوق پیدا کر دیا۔ علامہ محمد اقبال نے میٹرک کا امتحان سکاچ مشن ہائی اسکول سیالکوٹ سے پاس کیا۔ اسی زمانے میں کریم بی بی نامی خاتون سے ان کی شادی ہو گئی، لیکن طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے زوجین میں خوشگوار ازدواجی تعلق قائم نہ ہو سکا۔ کریم بی بی کے بطن سے اقبال کی ایک بیٹی معراج بیگم اور ایک بیٹا آفتاب اقبال پیدا ہوئے۔ میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ کی تعلیم بھی اقبال نے سکاچ مشن کالج سے حاصل کی۔ اس کالج کو اب مرے کالج سیالکوٹ کہا جاتا ہے۔ 1895 میں انہوں نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان درجہ دوم میں پاس کیا اور گورنمنٹ کالج لاہور میں بی اے کے طالب علم کی حیثیت سے داخل ہو گئے۔ 1897 میں انہوں نے درجہ دوم میں بی اے کا امتحان پاس کیا اور ایم اے فلسفہ میں داخلہ لے لیا۔ ایم اے فلسفہ میں انہیں پروفیسر آرنلڈ جیسا شفیق استاد میسر آیا۔ پروفیسر آرنلڈ کی مشفقانہ سرپرستی نے اقبال کے علمی ذوق میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ 22 اپریل 1899 کو ایم اے فلسفہ کا نتیجہ آیا تو اقبال تیسرے درجہ یعنی 3rd ڈویژن میں پاس ہو گئے، لیکن وہ چونکہ ایم اے فلسفہ پاس کرنے والے واحد طالب علم تھے، اس لیے انہیں پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے طلائی تمغے سے نوازا گیا۔ علامہ محمد اقبال 13 مئی 1899 کو اورینٹل کالج لاہور میں 73 روپے 14 آنے 8 پیسے تنخواہ پر میکلوڈ عربک ریڈر مقرر ہو گئے۔ اس زمانے میں یہ تنخواہ معقول رقم سمجھی جاتی تھی۔ اس ملازمت کے دوران انہوں نے کئی بار رخصت لے کر گورنمنٹ کالج لاہور میں ایڈیشنل پروفیسر اور اسسٹنٹ پروفیسر کی عارضی اسامیوں پر تدریسی فرائض بھی انجام دیے۔ یہاں ان کی تنخواہ پہلے 200 روپے تھی جو بعد میں 250 روپے ہو گئی۔ لاہور میں قیام کے دوران وہ مختلف شعری محافل اور مشاعروں میں بھی شرکت کرنے لگے۔ انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسوں میں نظمیں پیش کرنے اور سر عبد القادر کے رسالہ مخزن میں ان کے کلام کی اشاعت نے انہیں سارے ہندوستان کے علمی و ادبی حلقوں میں متعارف کرا دیا۔ 1904 میں جب پروفیسر آرنلڈ وطن واپس جانے لگے تو اقبال نے انہیں گرم جوشی سے رخصت کیا اور خود بھی یورپ جانے کے خواب دیکھنے لگے۔ ان کا یورپ جانے کا خواب 1905 میں شرمندہ تعبیر ہوا اور وہ انگلستان روانہ ہو گئے۔ انگلستان میں انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی کے تعلیمی ادارے ٹرنٹی کالج میں داخلہ لیا۔ وہاں انہیں خصوصی قواعد کے تحت بی اے آنرز کے امتحان کے لیے تحقیقی مقالہ لکھنے کی اجازت ملی۔ اس مقالے کا موضوع دی ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا تھا۔ مذکورہ مقالے کی تکمیل پر اقبال کو بی اے آنرز کی ڈگری مل گئی۔ کیمبرج یونیورسٹی کے قیام کے دوران انہوں نے جرمنی کی میونخ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی رجسٹریشن بھی کرا لی تھی۔ چنانچہ 1907 میں
تحقیقی مقالہ جمع کرانے اور زبانی امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری دے دی گئی۔ اگلے سال یعنی 1908 میں انہیں لندن کے ادارے لنکنز ان سے بار ایٹ لا کی ڈگری میسر آ گئی۔ چنانچہ وہ جولائی 1908 میں یورپ کا علمی سفر مکمل کر کے لاہور واپس پہنچ گئے اور وکالت کے پیشے سے وابستہ ہو گئے۔ یورپ سے واپسی پر 5-6 برس اقبال ذہنی اضطراب کا شکار رہے۔ اس اضطراب کی وجہ ان کی ناآسودہ ازدواجی زندگی تھی۔ 1910 میں پہلی بیوی کے ساتھ طبعی مناسبت نہ ہونے کے باعث انہوں نے لاہور میں مقیم کشمیری گھرانے کی ایک خاتون سردار بیگم سے عقد ثانی کر لیا، لیکن کچھ غلط شکوک و شبہات کے باعث سردار بیگم کی بر وقت رخصتی نہ ہو سکی۔ 1913 میں اقبال نے لدھیانہ کی ایک خاتون مختار بیگم سے عقد ثالث کیا۔ اسی زمانے میں سردار بیگم سے متعلق اقبال کے خدشات بھی دور ہو چکے تھے، چنانچہ تجدید نکاح کے بعد سردار بیگم کو بھی اقبال نے گھر میں لا بسایا۔ ان کے بطن سے ایک بیٹا جاوید اقبال اور بیٹی منیرہ اقبال پیدا ہوئے۔ 1 جنوری 1923 کو حکومت ہند نے اقبال کو سر کا خطاب دیا۔ 1925 میں بعض قریبی دوستوں کے اصرار پر اقبال نے پنجاب کی مجلس قانون ساز کے انتخابات میں حصہ لیا اور اس کے ممبر منتخب ہو گئے۔ 29 دسمبر 1930 کو الہ آباد میں مسلم لیگ کے منعقدہ جلسے میں انہوں نے وہ تاریخی خطبہ پیش کیا جو بعد میں قیام پاکستان کی بنیاد بنا۔ علامہ اقبال ستمبر 1931 میں دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کرنے لندن چلے گئے اور 30 دسمبر 1931 کی صبح 8 بجے واپس لاہور پہنچے۔ انہیں 1932 میں تیسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے بھی مدعو کیا گیا، چنانچہ 17 اکتوبر 1932 کو وہ دوبارہ لاہور سے لندن کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس سفر سے واپسی کے چند ماہ بعد انہیں شاہ افغانستان نادر شاہ کی طرف سے دورہ افغانستان کی دعوت ملی، جو انہوں نے قبول کی اور افغانستان چلے گئے۔ 1934 کے ابتدائی ایام میں سردی کے باعث اقبال کی طبیعت ناساز ہوئی۔ یہ ناسازی طویل علالت میں بدل گئی۔ عارضی طور پر انہیں افاقہ ہوتا رہا، لیکن وہ مکمل صحت یاب نہ ہو سکے اور 21 اپریل 1938 کی صبح اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ اقبال کے جو مجموعہ کلام شائع ہوئے ان کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اسرار خودی 1915 میں شائع ہوا، رموز بے خودی 1918 میں شائع ہوا، پیام مشرق 1923 میں شائع ہوا، بانگ درا 1924 میں منظر عام پر آیا، زبور عجم 1927 میں شائع ہوا، جاوید نامہ 1932 میں زیور طباعت سے آراستہ ہوا، بال جبریل 1935 میں منظر عام پر آیا، ضرب کلیم 1936 میں شائع ہوا اور ارمغان حجاز 1936 میں زیور طباعت سے آراستہ ہوا۔ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔